السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب اور اس کے زیر اہتمام مائکروسافٹ ایکسل کمپلیٹ کورس، اور جناب آج اس کے سلسلے کا ہے جی پہلا لیکچر کہہ لیں، پہلا انٹروڈکٹری ویڈیو کہہ لیں، واٹ ایور یو کال اٹ۔ تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے، ہمارا لیکچر ہے، وہ ڈیفینیٹلی ایکسل کے انٹروڈکشن، اس کے حوالے سے، اس کی مختلف فیلڈز، اس کے اسکوپ کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ لوگوں کے کم از کم میرے پاس آپ حیران ہوں گے کوئی 70 سے زائد کوشچنس پڑے ہوئے ہیں میرے اسٹوڈنٹس کے، تو میں ظاہر ہے کہ اس لیکچر کے اندر تو وہ سارے کے سارے بالکل بھی ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن اب میری کوشش ہوگی کہ میں تھوڑا سا اس لیکچر کو لے کر چلوں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ایکسل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، آئی ٹی کے حوالے سے ابھی اس وقت جو ہمارا اکیڈمی کے اندر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ایکسل، ساتھ میں ایم ایس ورڈ بھی ہم نے فیز 1 کمپلیٹ کیا، ابھی اس کا فیز 2 رہتا ہے، اس میں سے ابھی کچھ لیکچرز ہمارے رہتے ہیں، کچھ اسائنمنٹس ہم نے اگلے مہینے بنانی ہے اگست میں، اور اس کا جو پہلا ہفتہ ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم ایم ایس ورڈ کے کچھ ایڈوانسڈ چیزوں پر کام کریں گے۔ آنے والے 2 ہفتے ظاہر ہے کہ ایکسل کے ہی ہوں گے۔ جناب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایم ایس ایکسل کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں جی۔ جب بھی کوئی بچہ آفس آٹومیشن کا کورس کرتا ہے تو ہی آلویز تھنکس اباؤٹ ایم ایس ایکسل as a course that is necessary in every field of the life, or you can say in every field of the business or job۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایم ایس ایکسل ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے مائکروسافٹ آفس کا اور آفس آٹومیشن کا۔ اب اس کا اور آئی ٹی کا کیا تعلق ہے؟ ظاہری سی بات ہے، آئی ٹی کیا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی، دا یوز آف کمپیوٹر ان ایوری ڈے لائف اور ان ایوری فیلڈ آف لائف۔ تو ظاہر ہے جب ہم اپنی زندگی کے ہر کہہ سکتے ہیں کہ کام میں ہر جگہ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں، چاہے وہ دفتر ہو، گھر ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اکیڈمی ہو، ویر ایور، تو پھر ظاہر ہے کہ اب جب ہم کمپیوٹر یوز کریں تو کمپیوٹر کے اوپر ہم ڈفرینٹ طرح کے سافٹ ویئر یوز کریں گے مختلف طرح کے آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے۔ اب جناب جب آپریشنز پرفارم کریں گے، یہ میں اپنے ساتھ ساتھ موبائل بھی رکھتا ہوں، اس میں 2 کوشچنس کو دیکھوں گا تاکہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں۔ اچھا جی، اب جب ہم ظاہر ہے کہ یہ چیزیں پرفارم کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم یہ کریں گے کہ جناب اس پر ایم ایس ایکسل جیسے کورسز بھی یوز کریں گے، ٹاپکس یوز کریں گے، اس کے ذریعے فائنینشیل کام کریں گے۔ ایکسل ایم ایس ورڈ کی طرح اتنا سادہ نہیں ہے جی۔ اب جیسے ایم ایس ورڈ ہے، اس کے اوپر ہم ٹائپنگ کرتے ہیں، کمپوزنگ کرتے ہیں، 2-4 دن میں بچہ وہ خاصی حد تک سیکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اردو اور انگریزی کی اس پہ کمپوزنگ میں نئی چیزیں سیکھتا ہے، نئے کام کرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی گرپ بنتی جاتی ہے۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل کا ہر لیکچر چیلنجنگ ہوتا ہے، ہر لیکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ہر لیکچر یونیک ہوتا ہے۔ سو اس لیے ایم ایس ایکسل ایم ایس ورڈ سے بہت مختلف ہے، ڈیفیکلٹ بھی ہے اور لانگ ڈیوریشنل کورس ہے، مطلب ان مائی اوپینین۔ اب بہت سی اکیڈمیز والے کیا کرتے ہیں کہ جناب ایم ایس ایکسل جو ہے وہ شارٹ کروا کے کچھ فارمولے وغیرہ کروا دیے، 1-2 یا 3 دن اس کی کچھ بیسکس کروا دیں، اور اس کے بعد جناب بس ٹھیک ہے، باقی آپ ظاہر ہے یوٹیوب پر جائیں، ویڈیوز میں دیکھیں اس طرح۔ تو اب ظاہر ہے میرے بھی لیکچرز پڑے ہوئے ہیں، میرا جو اس سے پہلے چینل تھا جو ڈیلیٹ ہو گیا ہے یوٹیوب پر، اس کے اوپر میرے ایم ایس ایکسل کے کوئی 70 سے زائد میرے ویڈیوز یا لیکچرز موجود تھے۔ وہ خیر میرے پاس ابھی بھی آرکائیوز میں تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جناب میں ایم ایس ایکسل کا ایک فریش کورس بناؤں گا فار دا لاسٹ ٹائم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اب 2026 ہے، اور ہم جولائی میں، بلکہ جولائی کے بھی اینڈ پہ ہم جا رہے ہیں، اور 1.5 ہفتے کے اندر پھر اگست کا بھی سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ جو میرا کورس ہوگا یہ اگست کے کوئی پہلے ہفتے تک جا کر جو ہے نا جی اس کے لیکچرز کی ریکارڈنگ شاید ختم ہو سکتا ہے 10 اگست تک چلی جائے، 12 اگست تک چلی جائے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپلوڈنگ کا پروسیس تو اس دوران چلتا ہی رہتا ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں گے کیا معاملات ہیں۔ تو آخری بار کا معاملہ یوں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ایم ایس آفس جو ہے اس کا کوئی فیوچر بعد میں رہے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کی ہے؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ جیسے جیسے اے آئی ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گرافکس کے جتنے بھی ٹولز تھے، گرافک ڈیزائننگ کے کورسز تھے، اس کو اے آئی نے مات دے دی ہے، اور اب لوگ گرافکس کا کورس کرنے کی بجائے وہ پریفر کرتے ہیں کہ جناب وہ اے آئی کا کورس کریں، پرامپٹ انجینئرنگ کا کریں، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے
کہ اگر ہم بہتر طریقے سے پرومپٹ یوز کریں گے تو ہم کوئی بھی لوگو جنریٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے, کوئی بھی ہم بروشر بنا سکتے ہیں, ایڈ بنا سکتے ہیں, ایون ہم کوئی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں. سو اب وہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ریولوشنائز ہو گئی ہیں. سیم اسی طرح اب آفس ہے, آفس بھی ایک طرح کا ڈائنگ آرٹ رہ گیا ہے. تو میں بھی یہ سال ہے یا اس سے اگلا سال کا کچھ پورشن ہے اور اس کے بعد یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. سو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ آئی ایم ریکارڈنگ دس کورس فار دا لاسٹ ٹائم. میں نے پچھلے 26 سال جو لگائے اور آفس کو میں نے مختلف درجوں میں دیکھا, اور اس کے ظاہر ہے جتنے بھی ورژنس تھے اس میں ہمیشہ میں نے ایم ایس آفس کو نمبر 1 پر پایا, اس لیے کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایم ایس آفس ایک کریڈیبل اور ایک انتہائی ریلائبل سافٹ ویئر کے طور پر یوز ہوتا ہے. اور میری اس بات سے یقیناً جتنے بھی فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں اور بزنس جو میتھمیٹکس کا کام کرتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل انالیسس کا کام کرتے ہیں, ڈیٹا انالیسس کا کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹرز ہیں, پھر اس کے علاوہ بہت سے بزنس مین اور آفیسز میں کام کرنے والے یا بینکرز یا فائنینشیل ایڈوائزرز, وہ سب اتفاق کریں گے کہ جناب بالکل یہ بات صحیح ہے. آفس کے حوالے سے دفتری معاملات, آفیشیل ڈاکومنٹس اور پھر یہ فائنینشیل جتنی بھی جو ہماری یہ ظاہر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور ریکارڈز ہوتے ہیں, اور اس کے پھر جتنا بھی ڈیٹا انالیسز ہے, اس میں ایم ایس ورڈ اور ایکسل جو ہے اس کو کلیدی حیثیت رہی ہے اور کبھی بھی اس کی اہمیت سے انکار ہم نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے اب یہ ڈائنگ آرٹ رہ گیا جی, اس لیے ڈائنگ آرٹ ہو گیا کیونکہ اب ڈیفینیٹلی ہمارے پاس تو آپشنز بہت ساری ہیں اور اے آئی نے چیزیں بہت آسان کر دی ہیں. اب تو اگر آپ نے سی وی بنانی ہو تو آپ بس اپنی کوئی تھوڑی سی انفارمیشن دیتے ہیں اور سی وی آپ کی بن کر تیار ہو جاتی ہے, اور وہ پہلے کی طرح 1 یا 2 گھنٹے آپ کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ایم ایس ورڈ پر, جس طرح ہم ایک پورا فارمیٹ بناتے ہیں, ٹیمپلیٹ بناتے ہیں. تو یہ چیزیں اب ڈیفینیٹلی ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور یقیناً ایکسل کے بھی بہت سارے اب جو آگے الٹرنیٹیو ہیں وہ آ جائیں گے اے آئی پر, اور بہت ساری چیزیں ایزی ہو جائیں گی. آپ نے کوئی کسی طرح کا پے رول یا کوئی چیز جنریٹ کرنی ہے, کوئی ڈیٹا شیٹ بنانی ہے, کوئی چارٹ بنانا ہے, یا کسی بچے کی پروگریس رپورٹ بنانی ہے, کوئی اٹینڈنس شیٹ بنانی ہے, تو آسانی سے آپ اے آئی سے ابھی بھی بنا سکتے ہیں. اور آنے والے مہینوں میں مجھے یقین ہے کہ اس میں آپ کو مزید جو ہے نا ٹولز دیکھنے کو ملیں گے, اے آئی ایجنٹس دیکھنے کو ملیں گے, جو آپ کا کام جو ہوگا نا آفس آٹومیشن کا اور فائنانس کا, بزنس کا, بڑا آسان کر دیں گے. تو یہ تو ایک ہماری ہو گئی ہے پری ڈیبیٹ, یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا ابتدائی طور پر جو ایک گفتگو کا ہمارا موضوع تھا. اب سوالوں کی طرف چلتے ہیں. میں صرف 2 کوشچن شامل کروں گا جی. پہلا کوشچن جو میرے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایم ایس ایکسل جو ہے یہ کتنے ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں جی. اچھا, یہ سوال تو ظاہر ہر بچہ کرتا ہے. جب میں کورس کروا رہا ہوتا ہوں 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں جی اکیڈمی کے اندر, اور یہ مطلب ایک وہ کوئی اتنی کوئی وہ بات نہیں ہے مطلب میرے خیال سے اس کو کرنے کے لیے, کیونکہ یہ اس کے لیے تو خیر 2 سے 3 ماہ بھی کم ہے. 2 سے 3 ہفتے تو صرف اکیڈمی کے ایک ڈیوریشن کے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ 4 سے 6 ماہ کا کورس کریں تو اس میں ہم نے بہت سارے ٹاپک کرنے ہوتے ہیں. تو ایکسل کو ہم 2 سے 3 ہفتے دے دیتے ہیں, اس میں ہم بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک اور پروجیکٹس وغیرہ بھی بنواتے ہیں اور دیتے بھی ہیں ساتھ بنانے کے لیے. تو خیر یہ 2 سے 3 ہفتے کا ایک ٹینیور تو ہوتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ انف نہیں ہے. وہ پھر ظاہر ہے اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی آگے کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, اور کچھ وقت کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں تو بھی بہت کچھ ہے جو بھی انہوں نے ایکسپلور کرنا ہے. خیر, ایک اور کوشچن دیکھتے ہیں جی, اس میں میرے پاس موجود ہے اور میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر. اچھا, اب یہ کوشچن جی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اے آئی کے ہوتے ہوئے ایکسل کی کیا. اچھا, یہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ میں نے بتا ہی دیا کہ یہ بس تقریباً جو ہے نا یہ چیزیں تو اب جتنے مینول کورسز ہیں یہ اب ختم ہی ہونے والے ہیں, اس میں کوئی خاص چیزیں رہ نہیں گئی ہیں. اور کوشچن دیکھتے ہیں جی اس میں, اور یہ ہے کہ یہ کوشچنز ہوتے ہیں, میں بس 2-3 سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ بہت سارے کوشچنز ہیں, اور کچھ کوشچن تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میں آلریڈی اپنے لیکچرز میں گفتگو میں ان کے بتا ہی دیتا ہوں ان کے حوالے سے. تو ایکسل کے حوالے سے یہی ہے کہ ایکسل کہاں کہاں یوز ہوتا ہے, تو میں خود اس حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ایم ایس ایکسل جو ہے وہ آپ کے زندگی کے تمام شعبوں کو جو ہے نا وہ لے کے چلتا ہے. اس میں چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو بھی لے کے چلے گا, اگر آپ ٹیچر ہیں تو وہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے, فائنینشیل ایڈوائزر ہے, کوئی بینکر ہے, اس کے علاوہ کوئی فائنینشیل کام کر رہا ہے, بزنس مین ہے, جو بھی ہے, یا کسی دفتر وغیرہ میں کوئی عام ایک کلیریکل جاب میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے بھی ایکسل ہے. تو ایکسل
جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں چھوٹی فیلڈ سے لے کے ایک بہت بڑی فیلڈ تک جو ہے نا وہ آپ کو کام کرتا ہے بھائی، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب کیا کام کرتا ہے تھوڑا سا اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا جی اسٹریٹ فارورڈ پہلے لیکچر میں ایکسل کو لے کے سٹارٹ کر لیں. ویسے تو یہ ایکسل کی شیٹ ہمارے پاس کھلی ہوئی ہے اور یہ ظاہر ہے اس پر ہم نے اب انشاءاللہ سیکھنا ہے اس کو، لیکن اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں ایکسل آپ کے جو مین شعبے جن کو وہ یوں کہہ لیں ٹچ کرتا ہے، اس میں پہلے نمبر پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. وہ یہ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کہ جناب جو امپلائیز ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں کا حساب، ان کی اٹینڈنس، ظاہر ہے اس میں ان کی چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، آن پے لیو بھی ہوتی ہے، وداؤٹ پے لیو بھی ہوتی ہے، پھر ان کے بہت سارے انکریمنٹس، ان کی ٹی اے ڈی اے وغیرہ کا حساب کتاب، اور اس کے علاوہ ان کے ڈیٹ آف انرولمنٹ، بہت ساری چیزیں اور بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. تو یہ چیزیں جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایچ آر میں تو یہ بہت کام آتا ہے. پھر فائنانس کے اندر جناب آ جائیں تو وہاں پر تو اس کا کام ہی کام ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ڈیٹا شیٹس بنتی ہیں جی، ہر قسم کا ڈیٹا اور اس کا انالیسز، جمع تفریق. مطلب جمع تفریق ایک بڑا آسان سا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جناب بزنس میں ہوتا کیا ہے، جمع اور تفریق ہوتی ہے. پروفٹ لے لیں تو وہ جمع ہوتا ہے اور نقصان ہو تو وہ تفریق ہوتا ہے. تو جمع تفریق، بزنس نام ہی جمع تفریق کا ہے. تو فائنانس کے اندر تو ہے ہی ہے سب کچھ. اسی طریقے سے بینکنگ میں بھی ایسے ہی جمع تفریق ہے، اس میں اکاؤنٹس کا حساب کتاب ہے، اس کے اندر مطلب سارا کچھ ہے جی. اس میں پیسہ آ رہا ہے تو پیسہ جا رہا ہے کہاں لگ رہا ہے، اور اس میں کتنا پروفٹ آ رہا ہے، کتنے پرسنٹ کس کو دینا ہے. ایون جو دکانیں ہوتی ہیں، مطلب ایک عام دکان کی میں بات نہیں کر رہا، دکان سے اب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی بہت چھوٹی سی دکان، کوئی کریانہ سٹور. آئی مین ٹو سے کہ ایک ایسی دکان یا ایسی شاپ جس کے اوپر کوئی موبائلز کا کاروبار ہو رہا ہے، کمپیوٹرز کا کاروبار ہو رہا ہے، اور بڑے ہائی لیول پر ہو رہا ہے، جن کی ڈیلی کی انکم جو ہے وہ ہزاروں میں یا بلکہ بعض کا لاکھوں میں چلی جاتی ہے. تو ان کا بھی ریکارڈ اور ان کا بھی ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ایکسل شیٹس پر مینٹین کیا جاتا ہے. اس میں ان کے جو بہت سارے کارکن کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، جس میں امپلائی کے ساتھ ان کے بعض اوقات ڈسٹریبیوٹرز بھی ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات ایسے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں جا کر سروسز کرتے ہیں، فیلڈ جن کو ہم کہتے ہیں فیلڈ ورکرز ہوتے ہیں، ان کے ایون ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. کیونکہ موبائل اور کمپیوٹر شاپس یا یہ اے سی کی شاپس لے لیں، فریجز وغیرہ کی لے لیں، الیکٹرانکس کی دیگر اپلائنسز کی لے لیں، تو ان لوگوں نے اپنے فیلڈ کے بھی ورکر رکھے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گھروں میں جا کر انسٹال بھی تو کرنی ہوتی ہیں ظاہر ہے، یا بعض اوقات کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سروس دینی ہوتی ہے، آفٹر سیل سروس جس کو کہہ لیں. تو اس ساری چیزوں کا ریکارڈ جو ہوتا ہے نا جی، یہ بھی ظاہر ہے اسی میں آ جاتا ہے. تو ایکسل ایک بہت یوں کہہ لیں واسٹ فیلڈ ہے جی، اور اس کا جو احاطہ ہے وہ بہت ساری فیلڈز کو لے کے چل رہا ہے. اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں، ان کے جو ظاہر ہے اٹینڈنس، اس کے علاوہ ٹیچرز کی سیلری شیٹس اور ان کے سیلری کے حساب کتاب. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ان کے جو پروگریس ہوتی ہے، ان کے جو سبجیکٹ وائز ان کے مارکس، اوبٹین مارکس، کوئی بچہ فیل ہو گیا کیوں ہو گیا، اس کے ظاہر ہے وہ سارا کوشچن وائز، اس کا پیپر وائز کہ اس نے فلاں پیپر میں اتنے نمبر لیے ہیں، پچھلی بار اتنے تھے، اب اس کی گریڈنگ اس طرح امپروو ہوئے، جی پی اے وغیرہ کا حساب جو ہوتا ہے، گریڈڈ پوائنٹ ایوریج وغیرہ کا. تو اس طرح کے سینکڑوں معاملات ہیں جو ایم ایس ایکسل کے اوپر ہم پرفارم کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اوور دا پاسٹ 25 ایئرز آئی ہیو بین ایکسپیرینسنگ کہ جناب میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور وہ الحمدللہ. تو جناب یہ چیزیں اب آئی ایم شیور آپ کو یہاں تک جو ہے نا جی وہ سمجھ آ رہی ہیں. میں نے کوشچنز وغیرہ بھی ظاہر ہے شامل کیے، اور اب ہم تھوڑا سا ایکسل کے انٹروڈکشن کی طرف بھی چلتے ہیں. دیکھیں جی، جب آپ ایم ایس ایکسل سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں ورژن کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر بچوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب ورژن کون سا ہے، کس ورژن پر کام کرنا چاہیے، کون سا ورژن سوٹیبل ہے. اب دیکھیں جی، یہ جو ایکسل آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے نا، اس میں آپ کو کہیں بھی ورژن نہیں نظر آ رہا. اچھا، اب اس میں آپ کو ورژن کہاں پہ پتہ چلے گا کہ اس کا ورژن کون سا ہے، ورژن ہوتا کیا ہے. دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں
کہ کوئی بھی سافٹ ویئر جب ریلیز ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی ایک ورژن کوئی ایڈیشن ہوتا ہے. جیسے کتاب کا ایک ایڈیشن ہوتا ہے 2025 ایڈیشن یعنی 2025 میں وہ ریلیز ہوئی, پھر 2 سال کے بعد وہ اگین ریلیز ہوتی ہے, اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کی جاتی ہے, یا اگر نہیں کی جاتی ہے بارہ وہ نئے سرے سے تو وہ 2027 والا ایڈیشن آ جاتا ہے. سیم اسی طرح سافٹ ویئر کا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ایک عام ناول یا جو کہانی یا کتاب ہوتی ہے نا اس میں اور سافٹ ویئر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کا جب کوئی 2 سال 4 سال کے بعد کوئی ورژن آتا ہے نا وہ تھوڑا ریوائز بھی ہوتا ہے اور اپڈیٹڈ بھی ہوتا ہے. اس میں پھر ظاہر ہے ریوائز اور اپڈیٹڈ کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کچھ نئی چیزیں انکلوڈ کی جاتی ہیں اور کچھ پرانی چیزوں کو اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے, ریموو کر کے اس کو کسی نئے فیچر کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے. اس کو ورژن کہتے ہیں. سو آئی ایم شیور آپ کو ورژن کی تو سمجھ آ رہی ہے. ویسے تو میں اپنے آئی ٹی کے لیکچرز میں گاہے بگاہے ان چیزوں کو شامل کرتا رہتا ہوں. دیکھیں جی, اب آپ یہاں پر آ جائیں تو آپ کو یہاں پر ورژن نہیں سمجھ آئے گا. تو آپ نے اگر ورژن دیکھنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے آسان طریقہ F1 ہے جی. F1 آپ پریس کریں کی بورڈ سے, تو جب آپ F1 کریں گے تو آپ کے سامنے ہیلپ اوپن ہوگی ود ان فیو سیکنڈس. یہ ایکسل کی ہیلپ آ جائے گی اور یہاں پر آپ اس کا ورژن لکھ دیں کہ جی کرنٹ ورژن, یعنی یہاں پر آپ ٹائپ کریں کرنٹ ورژن آف MS ایکسل. اور یہ ضروری چیز ہے, اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل نہیں بھی ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو دس پروڈکٹ نو لانگر سپورٹڈ. یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مائکروسافٹ کی سپورٹ ختم ہوئی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ سپورٹڈ نہیں ہے. تو یہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھتے ہیں جی, آپ فائل میں جاتے ہیں جی, ٹھیک ہو گیا. یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جی اکاؤنٹ. آپ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ورژن نظر آ جاتا ہے پروڈکٹ کی انفارمیشن, اور یہ آپ کو پتہ چلے گا مائکروسافٹ آفس پروفیشنل 2013 ہے اور یہ پروڈکٹ ایکٹیویٹڈ ہے. اس کے علاوہ اس کی اپڈیٹ سپورٹڈ نہیں ہے. اب جناب یہ بھی تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ یہ اکثر لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ دس پروڈکٹ از نو لانگر سپورٹڈ کا کیا مطلب ہے, یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں ونڈوز 10 کی سپورٹ ختم ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا جو ہے نا اپڈیٹس اس کی جو ہیں وہ اب ڈسیبلڈ ہیں یا وہ اویلیبل نہیں ہے انٹرنیٹ پر, اور اس طرح بھی. تو ویسے ہم لوگ ونڈوز 10 ابھی بھی چلا رہے ہیں, میرے زیادہ تر کمپیوٹرز پہ ونڈوز 10 چل رہی ہے, اس لیے کہ یہ کوئی میرے لیے پرابلم نہیں ہے, نہ میرے لیے کوئی ونڈوز کا ایشو ہے, کیونکہ میں ریکارڈنگز کرتا ہوں, یا اس کے علاوہ اگر میں کمپیوٹر کے اوپر سافٹ ویئر کے اوپر کام کروں تو اس کا کوئی اتنا ونڈوز سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس لیے مجھے ونڈوز کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کوئی ایڈوانس فیچرز کو یوز کروں گا تو پھر مجھے ڈیفینیٹلی ونڈوز کا ایڈوانس ورژن جو ہے وہ یوز کرنا ہوگا, جو ظاہر ہے کہ ایکٹیویٹڈ اور اپڈیٹڈ بھی ہوگا اور وہ سپورٹڈ بھی ہوگا مائکروسافٹ سے. تو اگر ابھی فی الحال سپورٹڈ نہیں ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ بھائی مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, میں اس پر اپنا ٹیچنگ کا کام کر رہا ہوں, میں اپنے لیکچرز ریکارڈ کر رہا ہوں, سو آئی ہیو نو ایشو. میرے لیے یہ ورژن بھی چل رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میں اب اس وقت جس لیپ ٹاپ کے اوپر یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں, میرا جو پورا ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے, موبائل کیمرہ بھی ہے, دوسرا کیمرہ بھی سامنے آن ہے, اور یہ سارا سیٹ اپ ہے, اسکرین ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے اس کمپیوٹر کے اوپر جس کے اوپر میں نے آپ کو ایکسل سکھانا ہے, اس پر کوئی 1.5 یا 2 سال سے, میرا جہاں تک اندازہ ہے, میں کنفرمیشن تو نہیں کر سکتا, لیکن 1.5-2 سال سے میں نے ونڈوز بھی انسٹال نہیں کی, وہی ونڈوز چل رہی ہے, کیونکہ مجھے اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. میری سیٹنگز اس میں موجود ہیں اور میں نے اس کے اوپر سمپل لیکچر اپنا ریکارڈ کرنا ہوتا ہے, یا عام طور پر میں اکیڈمی میں کوئی لیکچر کبھی کبھار ڈیلیور کر دیتا ہوں, تو مجھے کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی اتنی اپڈیٹڈ چیز اس پر یوز کروں. تو یہ میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کرنا چاہیں, آپ کو کوئی اگر اس کی ضرورت ہو تو آپ کر سکتے ہیں, پھر آپ ایڈوانس ورژن ونڈوز کا اپڈیٹڈ ورژن یوز کر سکتے ہیں, اور اسی حساب سے پھر آپ اپنے کمپیوٹر کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی فائل, ہوم, اور یہ سارے آپ کو ٹیب نظر آ رہے ہیں. ایم ایس ورڈ میں بھی یہ چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ جناب یہ ٹیب ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اسٹینڈرڈ ٹول بار ہے, جس کے اندر یہ جو بھی ٹیب پر آپ کلک کریں گے اس کے ٹولز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے, جیسے فارمولا ہے, ڈیٹا ہے, ریویو ہے. جس ٹیب پر کلک کریں گے اس کے آپ کے ٹول سامنے آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹول بار. اس کے نیچے ایک الگ سی چیز نظر آ رہی ہے جو ایم ایس ورڈ میں نہیں ہوتی, یہ کہلاتی ہے فارمولا بار. یہ صرف ایکسل میں ہوتی ہے, اور اس کا کام چونکہ نام سے ظاہر ہے فارمولا بار ہے, تو
تو اس کا کام آپ کو یہاں پر فارمولا کے حساب سے یا فنکشن کی انفارمیشن اور فنکشن کی ایویلویشن کا کوئی پروویژن دینا ہے، تو یہ یہاں پر وہ کام کرتی ہے. یہاں سے آپ فنکشن پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اور یہاں کونے پر آپ کو سیل ریفرنس بھی نظر آ رہا ہے، یہ جو A1 ہے. اب یہ سیل ریفرنس کیا چیز ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ آگے چل کر انشاءاللہ سیکھیں گے. ابھی ظاہر انٹروڈکٹری لیکچر ہے، اور یہ جو چیز ہے جو آپ کو مڈل میں نظر آ رہی ہے اور بہت بڑی نظر آ رہی ہے، یہ ایم ایس ورڈ سے ملتی جلتی ہے. جیسے ایم ایس ورڈ میں پیج ہوتا ہے عام طور پر، جیسے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ایم ایس ورڈ سٹارٹ کر کے. یہ دیکھیں جی، ابھی ایم ایس ورڈ میں نے سٹارٹ کیا ہے، یہ آ گیا ہے. جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے بلینک پیج آ جاتا ہے جہاں پر میں ٹائپنگ شروع کر دیتا ہوں. تو میں کوئی بھی ٹائپ کر رہا ہوں تو یہ میرا ایڈیٹنگ ایریا اور یہ پورا پیج ہے. اسی طرح ایکسل کے اندر یہ جو پورا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کی اسپریڈ شیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اسپریڈ شیٹ. یہ جناب اسپریڈ شیٹ ہے اور یہ پورا ایریا اسپریڈ شیٹ ہے. اس میں آپ کو یہ بے تحاشا خانے نظر آئیں گے اور انہی خانوں کے اندر ہم کام کرتے ہیں، ویلیوز انٹر کرتے ہیں، ہم اپنے فارمولا انٹر کرتے ہیں. اور جناب یہ جو آپ کی پوری سامنے اسپریڈ شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جناب چھوٹے چھوٹے خانوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. ان خانوں کو سیلز کہا جاتا ہے. اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں نا، ایکچولی ڈیٹا انہی سیلز میں ہم انٹر کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایم ایس ورڈ ہے، اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں سیدھا سیدھا پیج ہے اور آپ اس میں ٹائپ کر رہے ہیں، کہیں بھی ٹائپ کر رہے ہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ ٹائپ کر رہے ہیں اور کچھ بھی ٹائپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کوئی ایسی قدخن نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی اسپیشل خانے میں. لیکن ایکسل میں یہ خانے جو ہے نا، ان کا ہر خانے کا ایک ایڈریس ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پوری ایک اسپریڈ شیٹ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ کسی ایک ملک کی طرح ہے، جیسے کنٹری ہوتا ہے، اور ہر خانہ ایک گھر کی طرح ہے، ایک ہوم ہے. جیسے ایک ملک میں گھر ہیں بے تحاشا، تو اسی طرح آپ ان خانوں کو گھر سمجھ لیں. ہر گھر کا جیسے ایک ایڈریس ہوتا ہے، تو اسی طرح ہر خانے کا ایک ایڈریس ہے. تو یہ پوری ایک کالونی بنی ہوئی ہے گھروں کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں جی، اب میں نے یہاں کلک کیا، یہاں کلک کیا، یہ سب گھر ہیں جناب، یہ ہومز ہیں. اور ظاہر ہے پھر جس طرح ہر گھر کا ایڈریس ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ہاؤس نمبر اور اسٹریٹ کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اور آپ کو ظاہر ہے کہ وہ کالونی کا ریفرنس دیا جاتا ہے. تو اسی طرح ہر خانے کا بھی یہاں پر ایڈریس ہے. اب کیا ایڈریس ہے جی؟ جب آپ ایک خانے پر کلک کرتے ہیں تو آپ اس خانے کا پہلے آپ دیکھتے ہیں کالم کون سا ہے، کہ کس کالم میں آپ ابھی موجود ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ جی کالم میں ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم ان کر کے دکھا دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ رو دیکھتے ہیں تو رو نمبر 8 ہے، تو اس کا ایڈریس بنے گا G8. یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو سیل ریفرنس میں نظر آئے گا جو بھی میں نے بتایا تھا، G8. آپ یہاں پر کلک کریں، یہ I3 ہے دیکھیں. اسی طریقے سے یہ دیکھیں D2 ہے، اسی طرح C4 ہے. کہیں بھی کلک کریں گے تو ہر سیل کا ایک ایڈریس ہوگا. اور کسی بھی سیل کا ایڈریس یاد رکھیں، اس سیل کے کالم اور رو کے انٹرسیکشن سے بنتا ہے. یہ ایک ڈیفینیشن بھی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ a cell reference or cell address is composed of or made up of the intersection of one column and one row. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک کالم اور ایک رو کے انٹرسیکشن سے ایک ایڈریس بنتا ہے. اور آپ کسی بھی سیل کے اندر آپ کلک کر دیں، کسی بھی خانے میں کلک کر دیں، وہ خانہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اسے ایکٹیو سیل بھی کہتے ہیں. اور اس کا ایڈریس جو ہوتا ہے وہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آ جاتا ہے سیل ریفرنس میں یا نیم باکس میں، اور وہ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو ہم لوگ کام کر کر کے ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے. جیسے اگر بغیر دیکھے بھی اگر میں کہوں تو میں کہوں یہ I9 ہے، تو ادھر دیکھیں تو یہاں I9 آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اسی طرح یہ G5 ہے، یہ G12 ہے. تو یہ جہاں بھی آپ کلک کریں گے تو وہ رو اور کالم کے انٹرسیکشن سے اس کا ایڈریس بن جائے گا. سو جناب یہ ایکسل کا ایک انٹروڈکشن ہے جو میں نے اس لیکچر میں کیا ہے. آئی ایم شیور آپ کو اس کا انٹرفیس بھی سمجھ آیا ہے، اور یہ جتنی گفتگو ہم نے ایکسل کے حوالے سے کی ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہے. اس حوالے سے اپنے کوشچنز اور آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلا لیکچر جو ہوگا وہ انشاءاللہ باضابطہ طور پر ہمارا مائکروسافٹ ایکسل کے انٹرفیس، پھر ظاہر ہے اس کی بیسکس اور فارمولوں کے حساب سے ہوگا. پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ایکسل کو سیکھیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ کورس بخیر و خوبی انجام فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین.
انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر سے ہم لوگ مائکروسافٹ ایکسل کا باقاعدہ آغاز کریں گے. میں اگین کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہوں تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا. میں کوشش کروں گا جو میرے پاس کوشچنز بھی ہیں جو خاص طور پہ اگر ایڈریسیبل کوشچن ہیں تو ان میں سے میں 2-3 کوشچن اپنے آنے والے ہر لیکچر میں شامل کروں, ساتھ ساتھ ان کو بھی میں ظاہر ایڈریس کروں, بتاؤں, ان کے آنسر دینے کی کوشش کروں. اور کسی قسم کا مزید بھی کوئی کوشچن ہو تو مجھے بتائیے گا, میں آنے والے جو لیکچرز ہوں گے ان میں بھی شامل کروں گا. جزاک اللہ.